السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا تھا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ تھے ان کے ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے مجھے سلام کر رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا تھا، اور میں اپنے ہاتھوں ہی سے بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کے عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے۔ کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ سارے باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہ رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل کو باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کے کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا جب آخری نبی آئے گا، جب اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا تھا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، جا کر معلوم کرو اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سے عورتیں حمل سے تھی، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے، آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔
ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کی جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کی باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی۔ وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بہت بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمانوں اور زمینوں، چنند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج، اب مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل جلانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا اور گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا اور صبح ہونے کے کچھ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف ماں کے آنکھ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کے آنکھ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے گلیزگی کا ایک
खतरा भी ना निकला। तीसरी चीज, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ के पेट के अंदर ही खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, ए आमना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर एक तरफ जमीन में लेटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लेटाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधा सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानगी इंतहा ना रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान के तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने अपने बच्चे को अपने गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरे गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी, ए जिब्राहील अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे आयूब का सब्र दो, इसे इब्राहीम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी ज़बान दो। और फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब के सारी थकन जैसे एक पल में ख़त्म हो गई हो और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनके आँखों से आंसू बहने लगी और दाई शिफा से कहा, जल्दी से मुझे मेरा पोता ला दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ है तो सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की भांजी स्वैपा ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, ये सुनकर अबू लहब इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी स्वैबा से कहा, जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी खुशी के मारे अपने पोते को गोद में लिए काबा के तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को ये नहीं पता था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसके खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मिराज के मौके पर ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर
اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکا مچ جاتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبدالمطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتہ، میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضور فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسا پتہ؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کا ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک خرید نہیں سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دیا، اے چاند، تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ، اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بھوت تھے وہ سب زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ فرعون کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں دھڑم سے جا کر زمین پر گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو وہ اسے ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانی تھی۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چینکیں نکل گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔
جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال اور نواسہ بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔